نالج اینڈ فیکٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد اویس اور آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ خلافت عثمانیہ کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، ایسے ہی ترک قوم اپنے عزائم کو دنیا پر واضح کر رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان حجاز مقدس کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اگلے چند سالوں میں مکہ اور مدینہ ترکی کے کنٹرول میں ہوں گے؟ کیا طیب اردگان معاہدہ لوزان ختم ہوتے ہی سعودیہ عرب پر چڑھائی کر دیں گے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترک قوم مستقبل قریب میں کیا کرنے جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ بڑے تگڑے اور پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے 650 سال تک اپنے اصولوں کے مطابق حکمرانی کی اور خلافت چلائی۔ مسلمانوں اور اسلام کا جھنڈا انہوں نے ہمیشہ بلند رکھا۔ جنگیں لڑ لڑ کر بہت سے علاقے فتح کیے اور اسلام کو بے شمار علاقوں تک پھیلایا، لیکن اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ پر زوال آ گیا۔ ترک قوم کو معاہدہ لوزان میں جکڑ دیا گیا اور 100 سال کے بعد اب وہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ جب عثمانیہ خلافت کا خاتمہ ہوا تو برطانیہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ترکی کو مجبور کیا کہ وہ اپنی حدود میں ہی بند ہو جائے اور کچھ شرائط رکھی۔ ان کو آج بھی فرانسیسی پارلیمنٹ میں تحریری طور پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ معاہدہ جن شرائط پر ہوا وہ شرائط یہ ہیں کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے۔ عثمانیہ خلافت جب ختم ہوئی، اس کے جانشینوں کو قتل کر دیا گیا، جو بچ گئے ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور ان کے تمام اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ یہ اثاثے جب ضبط کیے گئے تو 3 براعظموں کے اندر بے شمار مال و دولت تھی، بہت ساری جائیدادیں تھیں جو ساری برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس چلی گئیں۔ اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا، اس میں سے اسلام کو ختم کر دیا گیا اور خلافت پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور پابندی یہ لگائی گئی کہ ترکی پیٹرول نہیں نکال سکتا، یعنی ترکی نہ ہی اپنے ملک سے اور نہ ہی اپنے ملک سے باہر کہیں سے معدنیات نکال سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی تھی کیونکہ ترکی کی زمین کے اندر تیل موجود ہے، اس کے باوجود دوسرے ممالک سے تیل خریدنے پر مجبور ہے۔ ترکی کے پاس باسکوس سمندر ہے اور ساحل سمندر ایک بہت بڑی زبردست بندرگاہ ہے۔ اس کو بین الاقوامی قرار دے دیا گیا، یعنی کوئی بھی یہاں اپنی مرضی سے آ جا سکتا ہے اور ترکی کسی سے بھی ٹیکس نہیں لے سکتا۔ دوستوں، یہ بہت بڑی پابندی تھی جو ترکی پر لگا دی گئی۔ باسکوس کو دنیا کی تجارت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح باسکوس تجارت کے حوالے سے دوسری سب سے اہم جگہ ہے اور آنے والے وقت میں یہ پہلے نمبر پر آ جائے گی۔ اگر آپ نے کبھی عمرہ یا حج کیا ہو تو آپ ترکوں کو وہاں پر عمرہ یا حج پر آئے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت عرصے تک حجاز مقدس کا کنٹرول اپنے پاس رکھا، یعنی خلافت عثمانیہ میں سعودیہ عرب کا علاقہ ترکوں کے کنٹرول میں تھا۔ ترک قوم نے کئی 100 سال مدینہ اور مکہ میں آنے والے لوگوں کی میزبانی کی ہے، اس لیے اس جگہ سے ان کا اتنا زیادہ لگاؤ ہے کہ جب بھی سعودیہ عرب وہاں تبدیلی کرتا ہے تو معاہدے کے مطابق ترک قوم ایک ایک پتھر واپس ترکی لے جا کر ایک بہت بڑے میوزیم میں سنبھال کر رکھتی ہے تاکہ ان لوگوں کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی میزبانی کی ذمہ داری ان کے پاس 650 سال تک رکھی تھی۔ ترک مکہ یا مدینہ جائیں تو ان کے پاس نقشہ ہوتا ہے اور نقشے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کون سے صحابی کا گھر کہاں پر تھا۔ پچھلے 100 سالوں سے ترک خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم سے ایسی ناراضگی ختم کر دے، جو میزبانی کا شرف ہمیں دیا تھا وہ واپس لوٹا دے۔ ترک صدر نے ایک ملکی کانفرنس میں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد وہ مکہ اور مدینہ کا کنٹرول سنبھال لیں گے، جبکہ یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ طیب اردگان اس کے کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے سعودیہ عرب پر چڑھائی بھی کر سکتے ہیں، تاہم یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ دوستوں، اس سے ہٹ کر اگر غیر جانبدار ماہرین کی رائے لی جائے تو وہ بالکل مختلف ہے۔ اگر بات آ جائے پاکستان کی تو پاکستان میں سوشل اور الیکٹرانک میڈیا میں طویل عرصے سے ترکی کے معاہدے لوزان کو 100 سال پورا ہونے کے بعد معاہدہ ختم ہونے اور اس کے نتیجے میں ترکی کو مکمل طور پر آزادی حاصل ہونے کی خبریں اور تبصرے جگہ جگہ چلے آ رہے ہیں۔ تبصرے دیکھ کر تو آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ معاہدہ لوزان واقع ہی 2023 میں 100 سال مکمل ہونے پر انجام کو پہنچ جائے گا اور ترکی مکمل طور پر آزاد ہوتے ہی اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کر لے گا۔ لیکن چند ماہرین کہتے ہیں کہ ایسی کوئی دستاویزات ترکی، فرانس، امریکہ، برطانیہ اور دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں ایسی کوئی دستاویزات موجود ہی نہیں ہے۔ ان ماہرین میں سے چند ایسے بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ 2023 میں اس معاہدے کے خاتمے کے ساتھ ہی
ترکی اپنی جمہوری حیثیت کو ختم کر کے خلافت عثمانیہ کو بحال کرنے کا اعلان کر دے گا۔ اس کی دلیل کچھ یوں دی جاتی ہے کہ ترکی نے جب خود ہی اس معاہدے پر دستخط کرتے وقت خلافت عثمانیہ کی حدود میں واقع تمام ممالک یعنی شام، عراق، لبنان اور سعودی عرب کو الگ الگ آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا، اور یہ تمام ممالک اب اقوام متحدہ کے رکن بھی ہیں، تو وہ بھلا انہیں دوبارہ اپنی خلافت میں شامل کیسے کر سکتا ہے؟ دوسری اہم بات، ترکی اب ایک جمہوری ملک ہے، اور اس جمہوری ملک میں تمام اداروں کا نظم و نسق جمہوری یا ڈیموکریسی کے مطابق ہی چلایا جاتا ہے۔ پاکستان کے ماہرین بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ طیب اردگان 2023 میں دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد ملک میں خلافت بحال کر دیں گے۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اردگان نے کبھی خلافت قائم کرنے کا اعلان ہی نہیں کیا، کیونکہ انہیں اس بات کا اچھے سے احساس ہے کہ وہ خود بھی جمہوری طریقہ سے منتخب ہو کر آئے ہیں، اور انہوں نے عوام سے خلافت قائم کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے صدارتی انتخابات میں ووٹ لینے کی کوشش کی تو وہ کسی بھی صورت میں اتنے ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح پاکستانی ماہرین کا یہ دعویٰ بھی بڑا مذکر خیز ہے کہ ترکی کو اب تک معاہدہ لوزان کی روح سے اپنی سرزمین سے پیٹرول یا معدنیات نکالنے کی اجازت حاصل نہیں ہے، جبکہ اس سے آزادی حاصل کرنے والے تمام عرب ممالک جن میں عراق اور سعودی عرب پیش ہیں بڑے پیمانے پر پیٹرول نکال رہے ہیں، اور ان کے لیے غرض ہے کہ معاہدہ لوزان 143 صفحات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اس لوزان امن معاہدے کی تمام شکوں کا جائزہ لیا ہے۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہرگز نہیں، کیونکہ ان شکوں میں ایسی کوئی شک موجود ہی نہیں، اور ماہرین صرف سنی سنائی باتوں پر ہی یقین کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ترکی اپنے قیام سے ہی اپنے قدرتی وسائل خاص طور پر تیل اور معدنیات کے حوالے سے خود مختار ہے، بلکہ جہاں تک معدنیات کی تلاش کا تعلق ہے تو ترکی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں بڑے پیمانے پر معدنیات جو زیادہ تر توانائی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں کو دنیا کے مختلف ممالک میں ایکسپورٹ کرتا ہے، اور بور معدنیات میں ترکی اس وقت 43% پیداوار کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، اور دنیا کی بور کی 59% ضروریات کو اکیلا ہی پورا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں بڑے پیمانے پر تانبا، کوئلہ، سونا، کوریلیم، میگنیشیم، مرکری، لوہا، گندک اور نمک اور دیگر معدنیات کو بڑے پیمانے پر نکالا جا رہا ہے۔ معزز دوستو، خلافت عثمانیہ جس نے 10 اگست 1920 میں معاہدہ سیورس کی کڑی شرائط کو قبول کرتے ہوئے اپنی سرزمین کے بڑے حصے جس میں شام، عراق، تیونس، الجزائر، لیبیا اور سعودی عرب جیسے ممالک کو 3 مغربی ممالک برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے حوالے کر دیا تھا، جس پر عوام نے نہ صرف اس معاہدے کو مسترد کر دیا بلکہ سلطان کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے غازی مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں عوامی فوج تشکیل دی اور ملک میں جنگ نجات یا جنگ آزادی کا آغاز کر دیا۔ ملک کی آزادی کے جذبے کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ نجات کے دوران اتحادی ممالک کو کئی ایک محاذوں پر شدید مشکلات اٹھانا پڑیں۔ ان فتوحات کے نتیجے میں اتحادی اتا ترک کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہوئے۔ اتا ترک ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ اتحادی ممالک نے ترکی کو 4 بار امن مذاکرات کی پیشکش کی، اور انہوں نے 3 بار ترک قوم کی خواہشات کا احترام نہ کرنے پر اس کو مسترد کر دیا۔ تاہم چوتھی بار ترک قوم کی خواہشات کا احترام کرنے پر سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں امن مذاکرات میں شرکت کی حامی بھری، لیکن ابتدا میں ان مذاکرات میں ترکی کے لیے مشکلات کھڑی کیے جانے پر ان مذاکرات کا بائیکاٹ کر دیا گیا، جس پر دوبارہ نئے سرے سے شروع ہونے والے اس کٹھن مذاکرات کے نتیجے میں جولائی 1930 میں لوزان کے رومن پیلس میں لوزان امن معاہدہ طے پایا، جس کو اس دور میں ترک زبان میں لوزان صلح نامہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدہ پر ترکی، برطانیہ، اٹلی، فرانس، یونان، بلغاریہ، پرتگال اور بیلجیم کے نمائندوں نے دستخط کیے، اور اس وقت سے اس معاہدے پر عمل درآمد جاری ہے، اور اس کو ختم کرنے کے بارے میں کسی فریق نے آج تک رجوع نہیں کیا۔ معزز دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے نالج اینڈ فیکٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔